في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب۔ سورہ شورى کی سورہ شورى سورہ نمبر 42 اور 25 کی یہ آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کا ارادہ آخرت کی کھیتی کا ہو۔ سب سے پہلے تو اللہ نے انسان کو پیدا کر کے ارادے والی مخلوق بنایا، ارادہ یعنی ارادے کی قوت عطا فرمایا کہ اس دنیا میں انسان اپنے ارادے سے سب کچھ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، وہی اللہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا، تم میں سے بعض کافر ہو اور بعض مومن ہو۔ تو آدمی کفر کرتا ہے اپنے ارادے سے اور مومن ہوتا ہے اپنے ارادے سے، کفریہ شرکیہ اعمال کرتا ہے ارادے سے، اور ایمان والے اور یقین والے اعمال کرتا ہے، آخرت والے اعمال کرتا ہے ارادے سے۔ تو من کان یرید، جس کا ارادہ اس دنیا میں، جس کا ارادہ کا ہو، آخرت کی کھیتی کا ہو۔ حرث کے معنی عربی میں بیج بونے کو کہتے ہیں، بیج کا بونا۔ جب بیج بویا جاتا ہے تو اس کا پھل نکلتا ہے اور اس کی فصل پک کر تیار ہوتی ہے۔ تو یہاں دنیا کی زندگی کو اور آخرت کی زندگی کو بیج بونا سے تشبیہ دی گئی، یعنی اس دنیا میں انسان بیج بوتا ہے یعنی محنت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے محنت کرنے والی مخلوق بنایا، عقیدے والی مخلوق بنایا اور محنت والی مخلوق بنایا۔ انسان اس دنیا میں جو بھی کرتا ہے عقیدے سے کرتا ہے۔ اس دنیا میں جتنے بھی انسان بس رہے ہیں ان کا عقیدہ ہے، ان کا کنسپٹ ہے اور ان کا ایک پختہ خیال ہوتا ہے جس کی بنیاد پر وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ ایک چور چوری بھی کرتا ہے تو اس کا یہ عقیدہ بنا ہوا رہتا ہے کہ چوری کرنے سے میری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، چوری کرنے سے میری ضرورتیں پوری ہوتی ہے۔ ایک خائن خیانت کرتا ہے تو خیانت کرنے سے مجھ کو فائدہ ہوتا ہے، یہ عقیدہ، یہ بات اس کے دل میں بیٹھی ہوئی رہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تو محنت کر کر کے اللہ سے ملاقات کرنے والا ہے۔ کادح کے معنی قدح، قدح کے معنی عربی میں محنت کرنے کو کہتے ہیں۔ تو محنت اگر صحیح راستے کی ہو تو اس کا نتیجہ صحیح نکلے گا، اور اگر محنت شیطان والے راستے کی ہو تو اس کا بھی انجام وہی ہوگا جو شیطان والے راستے، یعنی تباہی اور بربادی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کا ارادہ آخرت کی کھیتی کا ہو ہم اسے اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے، یعنی جو آخرت کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ میرا آخرت میں کیا حال ہوگا، قبر میں میرا کیا حال ہوگا، حشر نشر میں میرا کیا حال ہوگا، اور جب ترازو میں اعمال تولے جائیں گے تو میرے اعمال کا کیا حال ہوگا، کم پڑ جائیں گے نیکیاں کہ یا گناہ زیادہ ہو جائیں گے۔ جس کی یہ فکر ہو اور جس کی یہ سوچ ہو، کیونکہ انسان سوچ سے چلتا ہے، سوچ سے کام کرتا ہے، تو جس کا ارادہ آخرت کی کھیتی کا ہو ہم اسے اس کی کھیتی میں ترقی کر دیں گے، یعنی اپنی سوچ کے مطابق اور اپنے عقیدے کے مطابق جب نیکیاں کرتا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو مزید نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ جیسا کہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، جو شخص دیتا ہے اللہ کے راہ میں اور نیکی کی تصدیق کرتا ہے، نیکی کے اوپر یقین رکھتا ہے، تو ہم اس کو آسانیاں عطا فرماتے ہیں نیکیاں کرنے کی۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، جو بخیلی کرتا ہے اور بے نیازی برتتا ہے، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور نیکی کو جھٹلاتا ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، یعنی نیکیاں کرنا ہم اس کے لیے مشکل بنا دیتے ہیں۔
تو انسان اس دنیا میں پیدا ہوا ہے تو تصدیق اور تکذیب اس کی جاری رہتی ہے۔ تصدیق یعنی یقین کرنا، تکذیب یعنی جھٹلانا، دنیا کے کاموں میں بھی، اپنی خواہشات کے پورا کرنے میں بھی تصدیق تکذیب، اور آخرت میں بھی تصدیق تکذیب ہوتی رہتی ہے اس کی، پیدا ہونے سے لے کر، ہوش میں آنے سے لے کر مرنے تک، چیزوں کے بارے میں اور جو ہے نظریات کے بارے میں، دنیا بھر کے نظریات کے بارے میں تصدیق اور تکذیب کے درمیان رہتا ہے۔ سچ جاننا، یقین کرنا، جھٹلانا، یقین کرنا، جھٹلانا۔ مومن جو قرآن اور سنت کی رہنمائی میں چلتا ہے، وہ شخص دنیا بھر کے جتنے بھی نظریات اس کے سامنے آتے ہیں ان کو کتاب و سنت پر پرکھتا ہوا تکذیب کرتا ہے، ان کی جھٹلاتا ہے، اور کتاب و سنت پر تصدیق کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے۔ تو بہرحال جس کا ارادہ آخرت کی کھیتی کا ہو، ہم اسے اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے، یعنی اس کی نیکی کا اجر بڑھا کر دیں گے، اور اس کو ایک تو نیکیاں کرنے کی توفیق دیں گے اس کو، اور دوسرے یہ ہے کہ اس کے اجر و ثواب 10 گنا 700 گنا 10 گنا 700 گنا بڑھا کر اس کو دیتے جائیں گے، ترقی کریں گے، اس کے ترقی دیں گے۔ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا، اور جو دنیا کی کھیتی کا طلب رکھتا ہے، کھیتی کی طلب رکھتا ہے، یعنی مجھ کو دنیا چاہیے، پیسہ چاہیے، دنیا میں میری زندگی کمفرٹیبل لائف ہو، اور میں جو ہے اچھی طرح زندگی گزاروں، پیسوں کے اعتبار سے، پوزیشن کے اعتبار سے، ہر لحاظ سے، یہ اس کا ارادہ ہے۔ آخرت اس کے پیش نظر نہیں ہے، آخرت کی اس کی سوچ نہیں ہے، بس دنیا کی ہی سوچ ہے کہ میں دنیا میں ہی میری زندگی اچھی گزر جائے۔ من کان یرید حرث الدنیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کی سوچ ایسی بنی ہوئی ہے، یعنی صرف دنیا کمانے کی اور دنیا میں اچھی زندگی گزارنے کی، تو نؤتیہ منہا، تو ہم اس کو دنیا بھی دیتے ہیں، ہم اس کو دنیا بھی دیتے ہیں، لیکن وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ ظاہر بات ہے، جس کا عقیدہ، جس کا یقین دنیا پر بنا ہوا ہو، دنیا کے پیسے پر بنا ہوا ہو۔ اب دنیا 2 قسم کی دنیا ہے، ایک حلال دنیا، ایک حرام دنیا۔ ظاہر بات ہے جس کے پیش نظر آخرت نہ ہو، اس کی دنیا، وہ کس دنیا کے پیچھے پڑتا ہے؟ حرام دنیا کے پیچھے پڑے گا۔ تو جس کے پیش نظر آخرت نہ ہو وہ حرام دنیا کے پیچھے پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حرام دنیا کے پیچھے جب پڑتا ہے وہ، تو ہم اس کو دیتے ہیں جتنا، یعنی مطلب ہے کہ اس کو آزماتے ہیں، اس کو بھوکا نہیں مارتے ہیں ہم۔ نؤتیہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، لیکن آخرت میں اس کو کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ تو بہرحال یہ مختصر سی اس کی تشریح رہی۔ اب جو ہے کچھ حدیث کی روشنی میں ہم ان آیتوں کا معنی دیکھیں گے کہ آخرت کی کھیتی کا طالب اپنی آخرت کے لیے عمل کرتا ہے تو ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کرتے ہیں، جس چیز کے حاصل کرنے میں وہ کوشش میں لگا رہتا ہے، ہم اس کو خوب عطا فرماتے ہیں، اور اس کے عمل کو خوب پروان چڑھاتے ہیں، خوب بڑھاتے ہیں۔ عمل صالح کا 10 سے لے کر 700 گنا اس کو اجر ثواب دیتے ہیں۔ ومن کان یرید حرث الدنیا، جس کی کوشش اس لیے ہو کہ وہ دنیا ہی میں مل جائے، آخرت کی طرف اس کی توجہ بالکل نہ ہو، تو آخرت میں اللہ اس کو آخرت سے تو محروم کر دیتا ہے، لیکن دنیا اگر چاہے تو دیتا ہے۔ آخرت سے تو محروم ہو گیا، کیونکہ آخرت اس کے پیش نظر نہیں ہے، اس کی سوچ آخرت کی نہیں ہے، تو صرف دنیا کی ہے، تو دنیا کی ہے تو اللہ چاہا تو دیتا ہے، نہیں چاہا تو نہیں بھی دیتا ہے اس کو۔ تو ایسا شخص دنیا سے بھی گیا اور آخرت سے بھی گیا، یعنی دنیا میں بھی ناکام ہوا، آخرت میں بھی ناکام ہوا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں بعض لوگ کہ جو ہے آخرت میں بھی دنیا میں بھی جو ہے ایک دم یعنی قسم پرسی کی زندگی گزارتے ہیں، غریبی، تنگ دستی، جبکہ جو یعنی اللہ کی نافرمانیوں میں، شرک میں، معصیت میں، گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ تو دنیا بھی ان کی گئی اور آخرت بھی گئی، شرک کی وجہ سے آخرت بھی گئی، کیونکہ جو شخص شرک کرتا ہے اور مرتے وقت توبہ نہیں کرتا، توبہ اس کو نصیب نہیں ہوتا ہے، ایسا شخص
آخرت میں بھی ناکام اور دنیا میں بھی ناکام، گویا اسے نہ دنیا ملتی ہے نہ آخرت، دونوں میں وہ ناکام ہوتا ہے۔ ومن کان یرید، جیسے کہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں، ومن کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء، جو جلدی کی دنیا چاہتا ہے، جلدی کی دنیا، عاجلہ سے مراد دنیا، اور آخرہ کے معنی دنیا کے بعد آنے والی۔ ومن کان یرید عاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشکورا۔ بنی اسرائیل میں اللہ نے فرمایا تو جو دنیا چاہتا ہے، دنیا کے لیے محنت کرتا ہے، دنیا کے پیچھے پڑا رہتا ہے، ہم اس کو چاہے تو دنیا دیتے ہیں، لیکن جو آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے وسعى لها سعيها، اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے، کیونکہ ایمان نام ہے تین چیزوں کا، اقرار باللسان، تصدیق بالجنان اور عمل بالجوارح۔ فقہا کی تعریف ایمان کی الگ ہے، محدثین کی تعریف الگ ہے۔ محدثین کی تعریف میں عمل داخل ہے، محدثین کے تعریف میں عمل داخل ہے، فقہا کی تعریف میں عمل داخل نہیں ہے۔ فقہا میں بھی بہت سارے فرقے ہیں، مرجیہ فرقہ ہے اور جو ہے معتزلہ فرقہ ہے، بہت سارے فرقے ہیں، ان تمام فرقوں کی ایمان کی تعریف میں عمل داخل نہیں ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں اگر کسی کو پوچھا جائے اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے تو کہتا ہے اللہ ایک ہے، پاک اور بے عقیدہ، یہ عقیدہ رکھنا، حالانکہ اتنی ہی تعریف نہیں ہے، یہ تعریف ناقص ہے، تعریف مکمل ہونا چاہیے۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ پاک اور بے عیب ہے، یہ جاننا، عقیدہ رکھنا اور اللہ کا حق ادا کرنا، اللہ کا حق ادا کرنا، اللہ کا حق ادا کرنا، یہ مطلب اللہ کا حق یہ ہے کہ ایک اللہ کی خالص عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، کیونکہ میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو، آسمان کو، زمین کو اور انسانوں کو، سب کو، ساری مخلوقات کو تین لفظوں کے لیے پیدا کیا، تین لفظوں کے لیے پیدا کیا ہے، تین ورڈ، صرف تین ورڈوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ سب سے پہلا صرف اور صرف، صرف اور صرف، دوسرا ورڈ ایک، اس کے بعد تیسرا ورڈ خالص، یعنی صرف اور صرف ایک اللہ کے خالص عبادت کے لیے اللہ نے یہ ساری کائنات کو، انسانوں کو، دنیا کو، ساری مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اور صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا۔ لیعبدون کا معنی یعنی لیوحدون، لیعبدون کے معنی لیوحدون۔ تو اسی لیے بعض لوگ توحید کو کنارہ کرتے ہیں، توحید کو کنارے کر دیتے ہیں، تو لیعبدون کا معنی لیعرفو کرتے ہیں، یعنی اللہ نے اس لیے پیدا کیا کہ اللہ انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ اللہ کی معرفت حاصل ہو۔ معرفت کا معنی کیوں کرتے ہیں؟ جنرل معنی کرتے ہیں لوگ، کیوں کرتے ہیں جنرل معنی؟ توحید سے جو ہے کنارہ کشی اختیار کرنا، توحید کو سے جو ہے یعنی مطلب یہ کہ جو ہے اس کو چھوڑ دینا، اس لیے لیعبدون کا معنی لیعرفو، معرفت الحق، اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں القاب میں بھی دیکھتے ہیں عارف باللہ، عارف باللہ، عارف باللہ کے کئی القاب لگے ہوئے رہتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے عارف باللہ ہے۔ یہ اسی لیے کرتے ہیں تاکہ جو ہے توحید سے کنارہ کشی اختیار کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو، ساری دنیا کو، ساری مخلوقات کو صرف تین لفظوں کے لیے پیدا کیا ہے، صرف ایک اللہ کی خالص عبادت کرنے کے لیے۔ ورنہ دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ مکے کے، جیسے کہ میں اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں، مکے کے مشرکین اللہ کو رب مانتے تھے۔ رب ماننا الگ ہے، الہ ماننا الگ ہے۔ رب ماننا کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا پیدا کرنے والا ہے، مالک ہے، مدبر ہے، رازق ہے، یہ ماننا۔ لیکن پریکٹیکل لائف میں اپنی عبادتوں میں ایک اللہ کو خالص، عبادتوں کی تمام شکلوں میں اللہ کو خالص عبادت کرنا، یہ ہے الوہیت کو ماننا، اور یہ الوہیت ہی جنت میں لے جانے کا توحید ہے، جنت میں لے جانے والی توحید ہے۔ صرف ربوبیت جنت میں لے جانے والی توحید نہیں ہے۔ صرف ربوبیت کا اقرار تو مکے کے مشرکین بھی کرتے تھے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اے نبی اگر ان سے پوچھو آپ کہ اللہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، اللہ ہی نے پیدا کیا کہتے تھے۔
تو سارا جھگڑا شروع سے ہی اور آخر تک قیامت تک جھگڑا اسی کا رہے گا. کس کا رہے گا؟ انہی 3 لفظوں میں رہے گا. صرف اور ایک خالص. انہی 3 لفظوں میں جھگڑا رہے گا. اور اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اتنی جنگیں ہوئی، جنگ بدر، جنگ احد، یہ ساری کس کے لیے ہوئی؟ یہ ساری جنگیں اسی مقصد سے ہوئی کہ یہ اللہ کی خالص عبادت کی جائے. اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر کہتے تھے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، لبیک اللہ تیرا کوئی شریک نہیں. مکے کے مشرکین کیا کہتے ہیں؟ لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا تملکہ وما ملک. لیکن ایک شریک ہے جس نے تو نے اس کو اپنا شریک بنایا ہے. تو اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے مت کہو، صرف یہ کہو لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. تو اس کو ہمیشہ جاننا چاہیے، توحید کو سمجھنا چاہیے. توحید انتہائی اہم ہے. اسی بنیاد پر جہنم سے نجات ہے اور جنت میں داخلہ اس سے ملتا ہے. اگر ہم اس کو نظر انداز کریں گے تو یعنی جہنم سے نجات مشکوک ہو جائے گی اور جنت میں داخلہ بھی ڈاؤٹ فل ہو جائے گا. تو بہرحال امام ثوری ابی بن کعب سے روایت کرتے ہیں بشر هذه الامه بالثناء والرفعه والدين والنصر والتمكين في الارض فمن عمل منهم عمل الاخره للدنيا لم يكن له في الاخره نصيب. مسند احمد نے امام احمد بن حنبل نے اس روایت کو روایت کیا ہے کہ اس امت کو خوشخبری دے دو بلندی کی، عزت کی. اس امت کو بلندی اور عزت کی خوشخبری دے دو اور ان کے دین کو، ان کا دین اللہ تعالیٰ نے ان کے دین کو مضبوطی سے اس دنیا میں قائم کیا کرے گا. والتمکین فی الارض یعنی ان کو زمین میں غلبہ عطا فرمائے گا. کیونکہ اور جو شخص دنیا کے لیے آخرت کا عمل کرتا ہے، یعنی دنیا حاصل کرنے کے لیے آخرت کا عمل کرتا ہے، ایسے شخص کے لیے نہ دنیا ملے گی نہ آخرت ملے گی. کیونکہ وہ دکھاوا کر رہا ہے، دنیا کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آخرت والے اعمال کر رہا ہے. تو ایسا شخص یہاں بھی ناکام ہوگا اور آخرت میں بھی ناکام ہوگا. تو بہرحال اسی طرح ایک چھوٹی سی حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے میرے بندے تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دے. املا صدرک غنا واسد فقرک، اگر تو میری عبادت کرے گا اور میں زندگی کے تمام شعبوں میں، گھریلو زندگی میں، کمائی والی زندگی میں، بازار والی زندگی میں، لین دین والی زندگی میں، معاملات والی زندگی میں، زندگی کے تمام شعبوں میں اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارے گا تو میں تجھ کو کیا کروں گا؟ املا صدرک غنا، میں تیرے سینے کو بے نیازی سے بھر دوں گا. یعنی سینے کو بے نیازی سے بھر دینے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے پاس اگر دنیا کے ساز و سامان کچھ بھی نہیں پھر بھی اطمینان سے زندگی گزار رہا ہے، چین و سکون والی زندگی گزار رہا ہے. املا صدرک غنا، فاطمہ رضی اللہ عنہا کتنا کام کر کے تھک جاتی تھی، تھک جاتی تھیں، کپڑے دھو کے تھک جاتی تھیں گھریلو کام کر کے. تو ایک مرتبہ اپنے والد سے مانگنے کے لیے آئی کہ غلام دے دے، نوکر مانگنے کے لیے آئے. تو اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر سکھلایا، اے بیٹی رات کو سونے سے پہلے تو یہ کلمات پڑھ لے، تیری ساری تھکان دور ہو جائے گی. مطلب یہ ہے کہ دنیا کا ساز و سامان اہم نہیں ہے، اصل اہم اعمال ہے، نیک اعمال ہے. انسان کی صحت کے لیے بھی اور انسان کی ہر چیز کے لیے کامیابی کی ضمانت نیک اعمال میں ہے. اتنے بڑے نبی اپنی لخت جگر کو ایک غلام نہیں دے رہے ہیں، ایک غلام گھریلو کام کاج کے لیے نہیں دے رہے. کیا وجہ ہے؟ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے اور عورت گھر کا کام کر کے اس کو خوشی حاصل ہوتی ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں جو لوگ جو ہے گھریلو کام کاج نہیں کرتے ہیں، بڑے مایوس بیٹھے رہتے ہیں
اور جب کوئی کام کر کے آدمی کپڑے دھو کر جب پھیلا دیتا ہے تو ایک ایک خوشی محسوس ہوتی ہے کہ جو ہے ایک کام کرنے کے بعد مجھ کو خوشی حاصل ہوئی. تو یہ خوشیاں کام میں اللہ نے چھپائی رکھی ہیں. تو اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو وہ خوشیاں عطا فرمانا دینا چاہا اور ذکر اذکار سکھایا کہ اے بیٹی تو یہ ذکر کر لے تیری ساری تھکان دور ہو جائے گی. تو بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میں حدیث مکمل کر رہا تھا کہ جو میری عبادت کرے گا املا صدر کا غنن، میں اس کے سینے کو بے نیازی سے بھر دوں گا. وَأَسُدُّ فَقْرَكَ، اور تیری تنگ دستی غریبی کے تمام دروازوں کو بند کر دوں گا اور تمام راستوں کو بند کر دوں گا. جس راستے سے بھی تنگ دستی غریبی آئے گی میں بند کروں گا. وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر تو ایسا نہیں کرے گا، یعنی زندگی شریعت کے مطابق اللہ کے حکموں کے مطابق نہیں گزارے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں گزارے گا اور دنیا کے پیچھے پڑ جائے گا اور یہ سمجھے گا کہ دنیا کے سامان میں جتنا جمع کر لوں گا میری کامیابی ہے اور میری زندگی اسی میں جو ہے یعنی راحت والی زندگی ہوگی، راحت والی زندگی میری ہوگی، ایسا سمجھے گا تو میں کیا کروں گا؟ املا یدیک شغلا، تیرے دونوں ہاتھوں کو کام سے بھر دوں گا. آدمی کام کرتا 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 کام سے بھر دوں گا، اتنا کام سے بھر اور اتنا بزی اور اتنا مشغول، پھر بھی ولم اسد فقرک، تیری غریبی اور محتاجی کے راستوں کو بند نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمام راستے سے، ہر راستے سے، ہر دروازے سے تیرے پاس غریبی اور مفلسی آئے گی، ضرورتیں آئیں گی. ارے یہ نہیں، ارے یہ نہیں، ارے وہ نہیں، دوڑ دھوپ کرتا جائے گا پوری عمر اسی میں، جانور کی طرح، گدھے کی طرح، دن بھر گدھے کی طرح یعنی ضرورتوں کے پیچھے بھاگتا جائے گا اور رات کو آ کر مردے کی طرح بس بستر پر پڑا رہے گا. یعنی اس کی حدیث ہے، میرے الفاظ نہیں ہیں، جیفۃ باللیل حمار بالنہار، جیفہ یعنی مردہ، جیفۃ باللیل یعنی ایک اور حدیث ہے، بڑی پیاری حدیث ہے، یعنی رات میں مردے کی طرح آ کے سو جائے گا اور دن میں گدھے کی طرح، حمار بالنہار یعنی دن کا گدھے کی طرح کام کرے گا. اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے فرمایا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.